آپ کی جماعت کے علماء اپنے دروس میں للڑوں کو بدعتی اور مشرک کہتے ہیں اور پھر ان کے جنازے پڑھتے ہیں، یہ دورہ معیار کیوں ہے؟ سوال تو ٹھیک ہے، لیکن جو علماء یہ کام کرتے ہیں یہ سوال آپ ان سے کریں۔ ہم نے الحمدللہ آج تک نہ کسی مشرک کا جنازہ پڑھا، نہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کی اور نہ کریں گے، بلکہ ہم نے تو یہ طے کیا ہے کہ جو حضرات مباحث بھی ہوں اور وہ مبتدئین کے ساتھ اختلاط میں رہے، برات نہ کریں اور انہی کے پیچھے نمازیں، ان کے جنازے، ہم انشاءاللہ ان کا بھی نہ جنازہ پڑھیں گے اور نہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ کیونکہ ہمیں امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور مجدد الفسانی رحمہ اللہ، بڑے بڑے اکابرین نے ایمان پہ بحث کرتے ہوئے ایک بات کی ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، تو ان حضرات نے نصوص قطعیہ کی روشنی میں یہ بات کی کہ ایمان میں براءت ضروری ہے ہر باطل سے اور ہر مبطل سے۔ جب تبری اور براءت نہیں تو ایمان نہیں ہے۔ تو اس پر انہوں نے سورہ ممتحنہ کی آیت ذکر کی، علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بھی اور امام محمد سے لے کے بڑے بڑے اکابر نے، اور یہ سب شروحات میں بھی موجود ہے، کوئی نئی بات نہیں، کہ بدأ بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ تو یہ اس نسکتی، اور ہم متروں میں بھی پڑھتے ہیں نخلہ و نطروں کو، اور حیرانگی کی بات ہے یہ مولوی تو ایک روایت بھی آپ کو سناتی ہے کہ نبی پاک نے ایک آدمی کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھا کہ کانا یبغض عثمان۔ یہ روایت کو آپ نے سنی ہوگی، یہ مولوی حضرات سناتے ہیں، اس کی تحقیق کیا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن ان کی مسلمہ روایت ہے۔ یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا، آپ نے جنازہ نہیں پڑھا، تو جو ایک صحابی سے بغض رکھے آپ نے جنازہ نہیں پڑھا، اور جو ہوئی کٹر بدعتی، جو ہوئی مشرک، تو اس کا جنازہ کیسے ہوگا؟ تو اس لیے بھائی یہ جو سوال ہے نا، آپ کے علماء کیا کرتے ہیں؟ پہلی بات ہے علماء کا فعل عمل حجت ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ کی اتباع علی الاطلاق فرض ہے، رسول اللہ کے بعد کسی کی شان نہیں ہے، اور اگر علماء کرتے ہیں تو علماء کا کرنا یہ کوئی شرعی حجت اور دلیل نہیں، اور جو کرتا ہے وہ بھرے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، قرآن میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہم ان علماء کے لیے بھی دعا کریں گے اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے کہ قرآن و سنت کا جو بیان کرتے ہو اپنے دروس میں، اور قرآن بیان کرتے ہوئے تو تمہارے ریمارکس اور تقریریں یہی ہوتی ہیں کہ یہ بدعتی ہیں جی، یہ مشرک ہیں جی، یہ فلاں مبتدئین اور مشرکین، تقریروں میں بھی یہی کہتے ہو اور بیانوں میں بھی یہی کہتے ہو، درسگاہوں میں بھی یہی کہتے ہو، یہ تو تمہارا قول ہے، اور جب عمل ہو کوئی مر جائے تو اس پر آپ اس بدعتی اس مشرک کو ولی اللہ سمجھتے ہیں، اور ان کی مغفرت اور ان مذہبی رسومات میں سب سے آگے جاتے ہیں۔ تو پھر عوامی تعصب تو نہیں بنتا ہے کہ مولوی کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ اور یہ بات ہے سائل کی سوال بہت مدے کا سوال ہے کہ واقعتاً یہ رویہ قابل افسوس ہے، اس پر جتنا افسوس بھی کیا جائے کم ہے کہ یا تو بدعتی کہنے چھوڑ دو اور یہ بدعت اور شرک کے مسائل ختم کر دو، کیونکہ امت کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ لہذا مشرک، بدعتی، ملحد، رافضی
اور قادیانی بیچارے کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی ایک آدھ رستے میں تھوڑا راستے سے جدا ہوا، تو یہ سارے اکٹھے وحدت الادیان والے بن جاؤ اور ٹرمپ کے داماد کے ساتھ مل جاؤ، وہ اس سے بھی وسیع و ضرب ہے۔ ٹرمپ والا وحدت الادیان والا وہ تو جہاں تک کہتے ہیں جناب کہ جو نبوت ابراہیمی کا قائل ہے نا، چاہے محمد رسول اللہ کو نبی نہیں مانتا، عیسیٰ کو نبی نہیں مانتا، تو وحدت الادیان والے کہتے ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ تو ان کو بھی ان کے ساتھ ملنا چاہیے، کیونکہ ان میں وسیع ضرب زیادہ ہے، اور یہ خود تکفیری ہے۔ یہ تو یہودیوں کو کافر کہتے ہیں تو تکفیری ہو گئے، عیسائیوں کو کافر کہتے ہیں تکفیری ہو گئے، قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں تکفیری ہو گئے۔ تو وہ ٹرمپ کا داماد کہتے ہیں تکفیری نہ بنو۔ یہاں ٹرمپ کی اور بیٹی بھی ہے، یہ بھی شاید داماد ہی بننا چاہتی ہے۔ تو بہرحال ہم اس میں تبصرہ غیبانہ نہیں کر سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بات یہی ہے کہ جو مشرک اور مبتدع ہے اس کے ساتھ مذہب اور دین کے لحاظ سے برات کرنا یہ شرط ایمان میں سے ہے۔ ہم اللہ کے فضل سے اسی پہ قائم ہیں، رہیں گے، کوئی ہمارے ساتھ رہے یا نہ رہے۔